12 آئمہ اہل بیت کون ہیں؟ آئمہ اہل بیت معزز خواتین و حضرات، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمام اہل بیت ہر مسلمان کے لیے قابل عزت اور بزرگ شخصیات ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان 12 شخصیات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جن کو آئمہ اہل بیت کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ آپ کا اسم گرامی علی ہے اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا لقب حیدر ہے اور آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے۔ آپ کی پیدائش 13 رجب جمعہ کے دن کعبہ میں ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں تربیت حاصل کی اور دربار نبوت سے آخر تک جڑے رہے۔ آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا جب نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اس وقت عمر میں صرف 15 سال کے تھے کہا، گو کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود میں آپ کا دست و بازو بنوں گا۔ جس وقت آپ کی عمر 22 سال کی تھی، آپ اپنی جان کی بازی لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر پوری رات لیٹے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے نکل گئے۔ اس کے 3 دن بعد آپ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، اس میں آپ نے جو مظاہرہ کیا اور جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ آپ کی زندگی کا اہم باب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کتنی تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم اہم اور مشکل ترین امور کی انجام دہی کے لیے حضرت علی کو مامور فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ سوم کے زمانے تک بھی آپ نے اہم کارنامے اور خدمات انجام دی اور جنگی مارکے سر کیے۔ واضح رہے کہ جب آپ خود خلیفہ بنے تو اس وقت امت مسلمہ کے حالات کشیدہ تھے اور پورے ملک میں بدامنی اور انتشار پھیل چکا تھا، لیکن اس سب کے باوجود آپ نے حالات پر قابو پایا، مگر دشمنوں نے آپ کو زیادہ دن حکومت کرنے نہیں دی اور آپ کو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال 40 ہجری میں ہوا اور آپ نے کل 4 سال 9 مہینے حکومت کی۔ نمبر 2، حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نصف رمضان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی حسن، کنیت ابو محمد، لقب تقی، ذکی، سید، شبیہ رسول ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں، یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو سبط الرسول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ خلفائے راشدین میں آخری خلیفہ ہیں۔ آپ کی خلافت نص سے ثابت ہے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی اور اس کے بعد بادشاہت ہوگی، اور 30 سال خلافت کی مدت امام حسن کی 6 ماہ خلافت سے مکمل ہوتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام سر سے سینہ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے۔ واضح ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ 40 ہجری کو شہید ہو گئے تو امام حسن نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد قیس بن سعد بن عبادہ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہاتھ آگے کیجئے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ ان کی بیعت کے بعد دوسرے لوگوں نے بیعت شروع کر دی۔ پھر بعد میں امام حسن حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حکومت کی باغ دوڑ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کی تو اہل و عیال کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہیں پر آپ کو 49 ہجری میں زہر دیا گیا، جس سے آپ کا انتقال ہوا۔ نمبر 3، حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ 5 شعبان سن 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بے شمار کمالات و فضائل ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت رکھے اس سے اللہ محبت رکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم 41 ہجری میں میدان کربلا جمعہ کے دن ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ابلق کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈال رہا ہے۔ نمبر 4، حضرت زین العابدین۔ آپ کا اسم گرامی علی ہے، کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں 25 جمادی الاولیٰ سن 38 ہجری میں ہوئی۔ آپ میدان کربلا میں تشریف لے گئے تھے لیکن بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ نمبر 5، حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں۔ آپ باپ کی طرف سے حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی ہیں، یعنی آپ کو دونوں نسبتیں حاصل ہیں۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں صفر کے مہینہ میں 57 ہجری کو ہوئی تھی۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ہے اور لقب باقر ہے۔ آپ کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے علوم و معارف کو نمایاں فرمایا۔ دراصل حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی وفات 115 ہجری ذکر کی ہے۔ آپ کی عمر 63 سال تھی۔ آپ کو زہر دیا گیا جس سے آپ کا انتقال ہوا اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ نمبر 6، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور مشہور لقب صادق ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں 82 ہجری میں ہوئی۔ آپ میدان کربلا میں تشریف لے گئے تھے لیکن بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ آپ عظمائے اہل بیت سے ہیں اور بڑے عالم ہیں۔ آپ نے 68 سال کی عمر پا کر 148 ہجری میں وفات پائی اور آپ بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ کنیت ابو الحسن اور کاظم لقب ہے۔ آپ مقام ابوا میں 125 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ بڑے عالم اور محدث تھے۔ بڑے بڑے محدثین نے آپ سے روایت لی ہے۔ مشہور روایت یہ ہے کہ ہارون رشید نے آپ کو جیل میں ڈال دیا اور ایک آدمی کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو زہر پلائے۔ اس نے آپ کو زہر دیا جس سے آپ کو بخار ہوا اور 3 دن کے بعد 183 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی اور کاظمین کے مقام میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی عمر 55 سال 6 ماہ تھی۔ نمبر 8، حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کا لقب الرضا ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ میں 11 ربیع الاول 153 ہجری میں ہوئی۔ آپ بڑے محدث، فاضل اور بلند شان والے ہیں۔ 201 ہجری میں مامون رشید نے آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا اور یہ اس لیے کیا کہ اس وقت آپ کا کوئی مثل نہیں تھا، اور اس عہدے کے بعد مامون رشید نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دی۔ 203 ہجری میں سفر کے آخر میں توس نامی جگہ میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ نے 55 سال عمر پائی۔ نمبر 9، امام محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ اسم گرامی محمد ابو جعفر، کنیت جواد، مرتضیٰ اور تقی آپ کا لقب ہے۔ آپ کی پیدائش 19 رمضان 195 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ جب حضرت علی رضا رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے تو حضرت تقی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 9 سال تھی، لیکن کم سن ہونے کی وجہ سے پھر بھی علم و فضل سے مالا مال تھے، کیونکہ علم و فضل ان کو ورثہ میں ملا تھا۔ واضح ہے کہ مامون رشید نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح آپ سے کر دیا تھا۔ نکاح کے 1 سال بعد تک آپ بغداد میں مقیم رہے اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ پھر 220 ہجری میں مدینہ سے دوبارہ بغداد تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو زہر دے دیا گیا جس سے آپ کا انتقال ہوا اور آپ نے 65 سال کی عمر پائی۔ نمبر 10، حضرت امام علی نقی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن، جبکہ آپ کا لقب نقی ہے۔ آپ 5 رجب 214 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے اور 254 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی۔ نمبر 11، حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام علی نقی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی حسن، کنیت ابو محمد، جبکہ آپ کا لقب عسکری ہے۔ واضح ہے کہ آپ کو عسکری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش عسکری نامی محلہ میں ہوئی۔ آپ کی وفات 8 ربیع الاول 260 ہجری میں ہوئی اور آپ کو آپ کے امام محمد نقی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 38 سال تھی۔ نمبر 12، حضرت محمد مہدی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں جن کے بارے میں امت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل تشیع حضرات کا یہ موقف ہے کہ وہ غائب ہو گئے ہیں اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، جبکہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور امام مہدی جو قرب قیامت تشریف لائیں گے وہ امام حسن عسکری کے بیٹے نہیں بلکہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت فرمائی ہے۔